اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف فتاوی رضویہ جلد 27 میں ایک رسالہ فوز مبین کے نام سے موجود ہے۔ اس رسالے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سے عقلی اور سائنسی دلائل سے زمین کو ساکن ثابت کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ زمین نہ اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اور نہ سورج کے گرد۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشش ثقل یعنی فورس آف گریویٹی کا بھی رد فرمایا ہے۔ یہ فورس آف گریویٹی کیا ہے؟ زمین ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ کھینچنے کی یہ قوت کشش ثقل کہلاتی ہے۔ ارتھ اٹریکٹس ایوری تھنگ ٹورڈز اٹس سینٹر ود اے فورس which is called force of gravity۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کیسے ثابت فرمایا؟ اس ویڈیو میں 2 ثبوت جاذبیت کے رد میں اور 2 ثبوت زمین کی حرکت کے رد میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشش ثقل کو جاذبیت کا نام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین کی جاذبیت یا کشش ثقل محض ایک خیال ہے۔ ایک سیب درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ اس سے نیوٹن سوچتا ہے کہ زمین نے اس سیب کو کھینچ کر گرا لیا۔ کسی وزن کے استقرار یا قیام کے لیے وہ محل چاہیے یا وہ چیز چاہیے جو اسے سہارا دے سکے یا اس کا وزن یا اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ سیب وہی ٹوٹے گا جس کا علاقہ یا اس کی شاخ اس کا درخت سے تعلق ضعیف یا کمزور ہو جائے گا، جو اب اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ یعنی سیب کی ٹہنی کا تعلق درخت سے کمزور ہوا تو وہ سیب گر گیا۔ اگر زمین کے کھینچنے کی وجہ سے سیب زمین پر گرا تو زمین نے ایک ہی سیب کو کیوں کھینچا؟ زمین کی کشش ثقل یا جاذبیت یا فورس آف اٹریکشن کا اثر باقی سیبوں پر کیوں نہ ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ زمین کے کھینچنے کی وجہ سے سارے سیب ہی زمین پر گر جاتے۔ اب جاذبیت کے رد میں یعنی فورس آف اٹریکشن فورس آف گریویٹی کے رد میں دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین کے ساکن ہونے کے متعلق چاند بھی شاہد ہے، چاند بھی گواہ ہے۔ سائنس کے مطابق زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو زمین کی جاذبیت یا زمین کی کشش ثقل ہے۔ اسی طرح سورج بھی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو سورج کی کشش ثقل ہے۔ سورج کی جاذبیت زمین کی جاذبیت سے زیادہ ہے۔ زمین اگر کسی چیز کو اپنی طرف 5 میل کھینچتی ہے تو سورج اسی چیز کو 11 میل کھینچتا ہے۔ چاند کو زمین 5 میل کی قوت سے کھینچ رہی ہے تو سورج اس کو 11 میل کی قوت سے کھینچ رہا ہے۔ یعنی کھینچنے کی قوت سورج کی زمین سے بہت زیادہ ہے۔ تو چاہیے کہ چاند سورج والی سائڈ پر کھنچ جائے یا سورج سے جا کر ٹکرا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب چاند اس سائڈ پر ہوتا ہے تو اس وقت چاند کو سورج بھی ادھر ہی کھینچ رہا ہوتا ہے اور زمین بھی۔ تو اب سورج اور زمین دونوں کی قوت اسی سمت میں لگ رہی ہے تو اب تو چاند کو ضرور اس سمت میں آ جانا چاہیے، لیکن چاند ادھر نہیں آتا، جو اس چیز کا بھی واضح ثبوت ہے کہ چاند کو زمین اور سورج نہیں کھینچ رہے۔ اب زمین کی اپنے محور کے گرد حرکت کے رد میں 2 ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ زمین کی کشش
شکل ہر چیز کو زمین کے مرکز کی طرف لاتی ہے، یعنی زمین ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ زمین کی قوت کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ ساتھ مشرق، مغرب، شمال یا جنوب کی طرف نہیں کھینچتی۔ زمین کی اپنے محور کے گرد حرکت جو ہے تو اس سے زمین ایک سیکنڈ میں 506.4 گز حرکت کرتی ہے۔ اگر ایک پتھر کو اوپر پھینکیں جو 5 سیکنڈ بعد زمین پر گرے تو 5 سیکنڈ میں زمین 2532 گز یعنی تقریباً 1.5 میل سفر کر چکی ہوگی، تو 5 سیکنڈ بعد جو پتھر زمین پر گرے گا تو وہ پھینکے جانے والے مقام سے 2532 گز یا 1.5 میل مغرب والی سائڈ پر گرنا چاہیے۔ اب زمین کی حرکت کے متعلق دوسرا ثبوت۔ دو پتھر ایک ہی قوت سے مشرق اور مغرب والی سائڈ پر پھینکیں جو 3 سیکنڈ بعد 19 گز دور مشرق اور مغرب والی سائڈ پر گرتے ہیں۔ 3 سیکنڈ میں زمین 1519 گز مشرق کی طرف ہٹ چکی ہوتی ہے، یعنی 3 سیکنڈ میں زمین 1519 گز مشرق کی طرف سفر کر چکی ہوتی ہے۔ جو پتھر مغرب والی سائڈ پر پھینکا گیا تھا اسے 1538 گز دور مغرب میں گرنا چاہیے، کیونکہ پتھر نے 19 گز دور گرنا تھا، لیکن 1519 گز زمین کی حرکت بھی ہو چکی ہے، تو ٹوٹل 19 جمع 1519 یہ 1538 بنے گا۔ مشرق والی سائڈ پر پھینکا جانے والا پتھر پھینکنے والے کی پیشانی میں لگنا چاہیے، یا اگر پھینکنے والا اس کی سمت سے تھوڑا شمال یا جنوب میں ہے تو اسے پھینکے جانے والے مقام سے 1500 گز مغرب والی سائڈ پر گرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران زمین نے 1519 گز مشرق والی سائڈ پر حرکت کی، لیکن پتھر نے 19 گز مشرق والی سائڈ پر گرنا تھا، تو اب 1519 - 19 تو اب 1500 گز مغرب والی سائڈ پر پتھر گرے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد نہیں گھومتی اور نہ ہی سورج کے گرد۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فوز مبین میں زمین کی حرکت کے رد میں اور زمین کی جاذبیت یا فورس آف گریویٹی کے رد میں بہت سے ثبوت تحریر کیے ہیں، جو مختلف ویڈیوز کی صورت میں آپ کو پیش کیے جائیں گے۔